آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے اندر جو ایک مندر بنایا جا رہا ہے، اس مندر کی وجہ سے پاکستان کے مسلمانوں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا۔ اسلام اور پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ غیر مسلموں کو ان کے حقوق دیے جائیں، انہیں عبادت کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہو اور ان کی عبادت گاہوں کو نہ توڑا جائے، انہیں تعمیر سے نہ روکا جائے۔ یہ پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ غیر مسلموں کو یعنی اقلیتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، اور الحمدللہ ہم مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جیسے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو حقوق ملتے ہیں، اسی طرح پاکستان کے اندر بھی غیر مسلموں کو ان کے سارے حقوق ملنے چاہیے۔ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، مندر بنانے کی اجازت ہونی چاہیے، مندروں کو نہیں توڑنا چاہیے، لیکن بات اصل یہاں پر جو ہے وہ ہے کہ مسلمانوں کے ٹیکس سے، مسلمانوں کے پیسوں سے مندر بنایا جا رہا ہے، یعنی مسلمانوں سے ٹیکس لے کر کفر و شرک کے اڈے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ کیا کبھی غور کیا کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہر حکمران نے کتنی مسجدیں بنائی سرکاری خزانے سے؟ اسلام آباد کے اندر جو دارالحکومت ہے اس کے اندر کتنی مساجد کو تعمیر کیا گیا؟ میرا خیال ہے اسلام آباد کے اندر کوئی ایسی مسجد نہیں، شاہ فیصل مسجد جو ہماری قومی مسجد ہے اسے بھی اربوں نے تعمیر کیا گیا۔ ہاں، زمین تو الاٹمنٹ کی گئی، لیکن میرے خیال میں کوئی اگر ایسی مسجد ہو جسے حکومت نے تعمیر کیا ہو۔ مسلمانوں سے ٹیکس لے کر مسلمانوں کے پیسوں سے غیر مسلم کی عبادت گاہ بنانا یہ شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے، یہ عمل بہتر نہیں ہے۔ ہاں، اگر انہوں نے کوئی مندر بنانا ہے وہ اپنے پیسوں سے بنائیں۔ اگر آپ نے غیر مسلموں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، ان کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے تو آپ تھر میں چلے جائیں، ان کے لیے اسپتال بنائیں، ان کے لیے ادارے بنائیں، کالج، سکول، یونیورسٹی بنائیں اور ان کی بنیادی حقوق ادا کریں۔ لیکن اسلام آباد کے اندر جہاں کچھ آبادی ہے ہندوؤں کی اور اکثریت مسلموں کی ہے، وہاں پر تو مندر بننا ہی نہیں چاہیے۔ اگر مندر بنانا بھی ہے تو وہاں کے مسلمانوں سے رائے لینی چاہیے، وہ ان کا حق ہے۔ چند ہندوؤں کی وجہ سے اسلام آباد جو دارالحکومت ہے، جو اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے، اسلام آباد، جہاں اسلام آباد ہے، اور پاکستان کا یہ دارالحکومت ہے، اس کے اندر مسلمانوں کے ٹیکس سے، مسلمانوں کے پیسوں سے مندر بنانا یہ شرعی طور پر، اخلاقی طور پر بالکل ناجائز اور ایک غلط عمل ہے۔ اگر آپ نے کوئی مندر کہیں بنانا بھی ہے، ان علاقوں میں بنائیں جہاں ہندوؤں کی آبادی ہو، اور جہاں پر ہندوؤں کی آبادی ہی نہیں ہے، جہاں کثرت کے ساتھ مسلمان رہتے ہیں، وہاں پر ایک مندر بنانا بالکل یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ اور غور کریں، آج کتنا عرصہ گزر گیا، کئی ماہ گزر گئے، کشمیر کے اندر انہی ہندوؤں نے مسلمانوں کی مسجدوں کو بند کیا ہوا ہے،
وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اذان کی اجازت نہیں، وہاں جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں، کیا وہ لوگ جنہیں یہ تو ہمدردی ہے کہ اسلام آباد میں مندر بننا چاہیے، کبھی انہوں نے سوچا کہ ان مسلمانوں کو جو جموں کشمیر کے اندر جو لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، کرفیو کا شکار ہیں، کیا انہیں نماز پڑھنے کا حق نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان مسجدوں کو نہیں کھلنا چاہیے؟ آپ نے ہندوؤں کے لیے اگر ان کے لیے کام کرنا ہے تو ضرور کریں، گھر میں جا کر جہاں پر ہندو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے بہتر کام کریں، ادارے بنائیں، وہاں آپ مندر بنائیں۔ اسلام آباد میں مندر بنانا یہ ایک سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، اور حکومت کے پیسوں سے بنانا، جہاں آپ نے اربوں ڈالر جو ہے وہ اس پر لگانا شروع کر دیے۔ آپ نے کبھی مساجد کے لیے اتنا فنڈ کا اعلان کیا؟ کبھی کسی مدرسے کے لیے کیا؟ ہرگز نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں کے فنڈ سے، مسلمانوں کے ٹیکسوں سے اور غیر مسلموں کے عبادت گاہیں بنائی جا رہی ہیں جہاں کفر و شرک ہوگا۔ یہ قطعی طور پر یہ غلط ہے، یہ غلط اقدام ہے۔ مسلمان اس بات کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم حکومت سے، پاکستان سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اسی جگہ پر ایک خوبصورت مسجد بنائی جائے۔ جتنے پیسے، جتنے ڈالر کا اعلان وہاں اس مندر کے لیے کیا، وہی اس طرح مسجد کے لیے اعلان کر کر آپ یہ دنیا کو بتائیں کہ اسلام ہے کیا، مسلمان کیا ہے۔ قطعی طور پر مسلمانوں کے ٹیکسوں سے، مسلمانوں کے پیسوں سے ہندوؤں کا مندر بنانا یہ جائز نہیں، شرعی طور پر، اخلاقی طور پر۔ اور پاکستان کی قوم اس بات پر بڑی دکھی ہے کہ ان کے پیسوں سے، ان کے حلال پیسوں سے حرام کام کیے جا رہے ہیں، مندر بنائے جا رہے ہیں، کفر و شرک کے اڈے بنائے جا رہے ہیں۔ خدا را سوچیے، اس فیصلے کو فی الفور واپس لیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو عوام پھر آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، بغاوت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا